اللہ جل شانہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ ایک طالب علم کا واقعہ ہے جو کہ دہلی میں رہتا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی اپنے کئی رشتہ داروں سے ہو کر اپنے گھر آ رہی تھی۔ اچانک اس علاقے کے اندر ہندو مسلم فسادات کھڑے ہو گئے۔ صورتحال اس حالت تک خراب ہو گئی کہ وہ لڑکی اکیلی تھی، اس کے لیے گھر جانا مشکل ہو گیا۔ ہندو اوباش نوجوان لڑکے گلیوں میں پھر رہے تھے، سڑکوں پر پھر رہے تھے، وہ اپنی جان اور اپنی عزت کے لیے خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ بڑی پریشان تھی، کنفیوز تھی کہ وہ گھر کیسے جائے، کہاں رات گزارے، اس کی جان اور اس کی عزت محفوظ رہ سکے۔ آخرکار اس نے ایک مسجد کو دیکھا، اس نے کہا کہ میں مسجد میں رات گزار لیتی ہوں اور صبح پھر میں چلی جاؤں گی، یا جب کچھ حالات درست ہو جائیں گے پھر میں واپس چلی جاؤں گی۔ جب مسجد میں داخل ہوئی تو مسجد میں ایک نوجوان بیٹھا تھا جو کہ طالب علم تھا ایک مدرسے کا۔ اس نے ایک نوجوان لڑکی کو جب مسجد میں داخل ہوتے دیکھا، اس نے کہا بہن آپ مہربانی کر کے مسجد میں نہ تشریف لیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، یہ تو میرے لیے بدنامی کا ذریعہ ہوگا۔ لڑکی نے کہا کہ بھائی آپ نے دیکھا نہیں ہے بہر کیا صورتحال ہے، حالات بہت خراب ہیں، میری جان اور میری عزت کو خطرہ ہے، میں رات گزارنے کے لیے آئی ہوں، جو ہی حالات سیٹ ہوں گے میں واپس چلی جاؤں گی۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے آپ مسجد کے فلاں کونے میں بیٹھ جائیں۔ وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ نوجوان اسٹوڈنٹ رات کو اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا۔ وہ لڑکی بڑے غور کے ساتھ رات کو دیکھ رہی تھی اس لڑکے کو کہ وہ مطالعہ بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں اس چراغ پر رکھ رہا ہے جو چراغ پہلے ہوتے تھے۔ صبح جب ہوئی تو لڑکی جب واپس جانے لگی تو لڑکی نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ چراغ پر اپنی انگلیاں اور ہاتھ کیوں رکھ رہے تھے؟ لڑکی نے کہا کہ یہ میرا اپنا معاملہ، بہن آپ تشریف لے جائیں، آپ مجھے اس بارے میں سوال نہ کریں۔ لیکن لڑکی نے کہا کہ میں آپ کے پوچھے بغیر جا نہیں سکتی۔ آخرکار لڑکی نے بتایا، اس نے کہا کہ رات کو میں جب مطالعہ کر رہا تو شیطان میرے دل میں برے خیال ڈال رہا تھا اور غلط سوچیں میرے دل میں ڈال رہا تھا، تو میں اپنے چراغ پہ ہاتھ رکھ لیتا، آگ پر ہاتھ رکھتا، تو میں اپنے آپ سے خطاب کر کے کہتا کہ تو آج اس چراغ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، کل قیامت والے دن آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو اس طرح میں بار بار کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گناہ سے، برے ارادے سے محفوظ رکھا۔ وہ لڑکی یہ بات سن کر بڑی متاثر ہوئی۔ اس نے کہا بڑا نیک اور متقی پرہیزگار لڑکا ہے۔ کئی دنوں کے بعد جب اس لڑکی کا رشتہ طے ہونے لگا، اس لڑکی نے اپنے والدین سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جہاں آپ میرے رشتہ طے کریں میں وہاں نکاح نہیں کر سکتی، اگرچہ وہ مالدار تھے، ہر لحاظ سے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اسی لڑکے سے نکاح کریں گی جو فلاں مسجد کا امام ہے، مؤذن ہے، اس لیے کہ وہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس جیسا میں نے متقی پرہیزگار آدمی نہیں دیکھا۔ وہ لڑکی بڑی خوبصورت بھی تھی، ایک اچھے خاندان کی تھی، مالدار بھی تھی۔ آخرکار اس کے والدین مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لڑکی کا نکاح اسی مؤذن مسجد کے ساتھ کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس تقوی پرہیزگاری کی برکت سے اس لڑکے کو ایک اچھی بیوی، نیک لڑکی بھی دے دی اور اس کو مال بھی دے دیا، کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا، کیونکہ اس کے والدین بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔